اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ سورۃ جمعہ کے اوپر ہے۔ قرآن پاک کی جس سورت کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے اس کا نام ہے سورۃ جمعہ۔ تو سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں کچھ آیات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست حکمت والا۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر سے ایک رسول جو انہی میں سے اٹھایا گیا، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس رسول کی بات ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب سورۃ جمعہ کی میں نے کچھ آیات کا آپ کے سامنے ابھی ترجمہ بھی پڑھا اور ورسز بھی پڑھی ہے۔ تو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ جمعہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو اپنے معنوی کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو پورا قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے سبق رکھا ہے، اس کے مطالب، اس کے معنی، بڑے کمپلیٹ ایک میسیج ہے۔ تو سورۃ جمعہ کا آج ہم کوشش کریں گے اس کا پس منظر اور مرکزی مضمون جو ہے اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیں، اور اس کی جو باقی آیات ہیں اگر تو وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو ہم اس کا مطالعہ کر لیں گے، ادروائز ہم اگلی نشست میں اس کو کر لیں گے۔ اب سورۃ جمعہ وہ سورت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ پہلے رکوع کا اس کا جو نزول ہے یہ 2 رکوع کی صورت میں نازل ہوئی تھی۔ سورۃ جمعہ اس کے 2 رکوع نازل ہوئے۔ پہلا رکوع تب نازل ہوا یہ 7ویں ہجری میں فتح خیبر کے موقع پر، اور اس کے بعد کے قریبی زمانے میں کہیں ہوا تھا جب یہودیوں کو مکمل طور پہ شکست ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت کا یا نبوت کا درجہ دے دیا، آپ نے بتا دیا، تو اس کے بعد وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ نہ جانے کتنے سال وہ آپ کے خلاف مارکہ کشی کرتے رہ گئے، جنگیں لڑتے رہ گئے، لوگوں کو تیار کیا، فورسز کو تیار کیا، آپ کی راہ میں تکلیفیں، روڑے اٹکائے۔ تو ان یہودیوں کو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے شکست دی، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور خیبر کے بعد سورۃ غزوہ احزاب میں ان کو جب شکست ہو جاتی ہے اور یہودیوں کا سارا نام نشان ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تب یہ سورۃ ایک رکوع تب اتارا تھا، اور دوسرا اتارا تھا ہجرت مدینہ کے بعد کہ جمعہ پڑھنے کی جو تلقین کی گئی، اس بنا پہ سورت کا نام رکھا گیا سورۃ جمعہ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اب بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ ہی، تو باہر سے کوئی ایک قافلہ گزرتا ہے، تو چند احباب یا چند ساتھیوں کے علاوہ باقی سارے اس کی طرف چل پڑے تھے، وہ ڈھول کی تھاپ پہ یا وہ تاش کی ٹولیاں وغیرہ ان کی طرف وہ لپک پڑے تھے۔ تو تب یہ آیت اور وعید آئی تھی کہ آپ جو ہے نا جمعہ کی تلقین آئی تھی۔ اب اس دوران پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان آ جائے تو آپ جو ہے اس کی اذان کے وقت اپنے کاروبار وغیرہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ وہ بند کر دیں۔ اس کو قریب حرام قرار دیا گیا کہ اگر آپ اذان سن لیں جمعہ کی اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کاروبار چلاتے رہے تو وہ اس دوران جب تک نماز نہیں ہو جاتی حرام ہے۔ ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے میسیج سے کہ آپ اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، زندگی کے کاموں میں لگ جاؤ، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو باقی اب اس کا یہ پس منظر تھا۔ اب اس کے تھوڑا سا اس کا مرکزی مضمون میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ سورۃ جمعہ کا مرکزی مضمون کیا ہے اور اس سورت کا کیا مماثلت ہے، اور اس کا اب بہت ساری صورتیں ہم نے بتائی تھی کہ آپس میں مماثلت رکھتی ہیں، ان کا جزوی معنی جو ہوتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، ان کا جو تھیم ہوتا ہے، سینٹرل آئیڈیا۔ اب قرآن پاک میں تلاوت کے اعتبار سے 7 منزلیں، اسی طرح 7 منزلیں ہیں، اور مکی اور مدنی جو صورتیں آئی ہیں اس اعتبار سے بھی اس کے 7 گروپس بنتے ہیں۔ اب کچھ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں مل کے ایک گروپ بناتی ہیں، اور ان کا جو مفہوم ہوتا ہے، مرکزی مفہوم، وہ اس کو بیان کرتا ہے دونوں صورتوں کا مل کے۔ اب ہر گروپ میں جو مضمون ہوتا ہے اس کا ایک جو سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، سینٹرل تھیم جو بیان کر رہا ہوتا ہے، کچھ جو ہے مکی صورتوں میں بتا دیا جاتا ہے، کچھ مدنی صورتوں میں بتا دیا جاتا ہے۔ اب سینٹرل تھیم کے اعتبار سے مکی صورتوں میں کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو سورۃ جمعہ ہے، ہماری سورۃ جمعہ، یہ 6ٹھا گروپ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تلاوت کے اعتبار سے 7 منزلیں،
اور باقی جو اس کے گروپ بنے ہوئے ہیں جس طرح سے مکی اور مدنی صورتوں کے لحاظ سے 7 گروپ بنتے ہیں، اور یہ جو جس گروپ میں آتی ہے 6 گروپ میں لائی کرتی ہے. اب چھٹے گروپ میں لائی کرتے ہیں، اس میں 7 آپ کی مکی صورتیں ہیں اور 10 آپ کی مدنی صورتیں. اب جو مکی صورتیں ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سورۃ کاف سے لے کے سورۃ واقعہ تک، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں سورۃ حدیب آ جاتا ہے، سورۃ حشر ہے، سورۃ ممتحنہ ہے، سورۃ صاف ہے، اور سورۃ یہ جو جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں. اب یہ چھٹا گروپ اور یہ مدنی صورت ہے. اب اس گروپ کا یہ جو صورت ہے اس میں بحیثیت مجموعی ایک انذار ہے. مطلب انذار کا میں اکثر پہلے بھی لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں لاسٹ لیکچرز میں کہ اللہ تعالیٰ نے انذار آخرت پہ آخری جو ہے نا صورتیں اس میں بڑا فوکس کیا ہے، ایمفیسائز کیا ہے انذار آخرت. اب جو انذار کا لفظی مطلب بنتا ہے نا وہ وارن کرنے کے، خبردار کرنا. مطلب کسی بات کو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ وارن کرتے ہیں، خبردار کرنا یہ تھوڑا پازیٹیو ٹرم میں آ جاتا ہے. کسی کو مطلب ایک ہوتا ہے کہ دھمکی دے دینا یا کسی کو جھنجھوڑنا، یہ آ رہا ہے وارن کرنے میں کہ سنو، مطلب آپ متوجہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی انذار کہا ہے. اب انذار کس چیز کے لیے؟ اب یہ جو بتایا جا چکا ہے اب اس میں جو ہے 10 صورتیں آتی ہیں، چھٹے گروپ میں 10 صورتیں آتی ہیں. اب جو 5 صورتیں ہیں اس میں 5 صورتوں میں مسبحات ہے. مسبحات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تسبیح بیان کی ہوئی ہے، تمہید کے ساتھ تسبیح بھی بیان کی ہوئی ہے. سبح اس میں ہم نے پڑھا یسبح للہ ما فی السماوات، یہ مسبحات، اس کو ہم آگے پڑھتے ہیں. اب اس گروپ میں بتایا جا رہا ہے کہ اب جو انذار ہے نا، اب انذار کو ہم کر لیتے ہیں. انذار کچھ تو مکی صورتوں میں جو آ جاتی ہیں وہ کفار کے لیے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ان پہ آتی تھی بنی اسرائیل کے اوپر، ان کا جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کو نام ماننا، شرک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو نام ماننا، ان کے نبی جو میسنجر پیغام لے کے آئے ہیں اس کو جھٹلانا. ایک تو انذار ہو گیا کفار کے لیے. اب یہاں مدنی صورتوں میں اس صورت میں جو انذار ہے وہ ان مسلمانوں کے لیے جو اللہ کو تو مانتے ہیں، مطلب اللہ کی نہیں مانتے. اب وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، کائنات کا مالک ہے، عظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی سب کچھ مانتے ہیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی پھر اس طرح سے نہیں مانتے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یا اللہ تعالیٰ کے جو میسنجر پیغام لے کے آئے ہیں وہ نہیں مانتے اس چیز کو، عملی تقاضے پورے نہیں کرتے. وہ صرف وربلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جس طرح آج ہماری حالت ہے، اگر اس ٹائم جب یہ صورت اتاری گئی تھی یا آج کے دور سے اپنے آپ کو ریلیٹ کریں، کیونکہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں یہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اسلام اور ہمارا دین اور ہمارا یہ جو کتابچہ ہمارے ہاتھ میں جو لٹریچر ہے اللہ تعالیٰ کے نبی محترم پہ، آخری نبی پہ جو اترا ہے، اس میں رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے. اب بات یہ ہے کہ اس ٹائم وہ بتایا جا رہا تھا، یہ صورت آئی تھی جمعہ جس میں انذار ان مسلمانوں کے لیے کہ جو عملی طور پہ قاصر تھے، مطلب نہیں مانتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، صرف زبان سے کرا کرتے. اگر آج ہم اپنی حالت دیکھیں تو آج ہماری بھی یہی حالت ہے. ہم میں سے کون شخص ہے جو دھوکہ نہیں دے گا، جو جھوٹ نہیں بولتا، فریب نہیں کرتا، سرکشی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، یتیم کا مال نہیں کھاتے؟ کون ہے؟ زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے. یہ وہ ساری چیزیں اس ٹائم عام تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بھیجی تھی. اب وہی چیز اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی اسی دور میں فعال کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو یہ صورت پھر انذار وہی ہم لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان لا چکے لیکن اس کے باوجود عملی طور پہ تقاضے پورے نہیں کر رہے. تو اب سورۃ جمعہ کی جو پہلی 4 آیات ہے نا، جو پہلی اس میں تمہید ہے، تمہید بیان کی. یہ میں آپ کو بتائی اس کی مماثلت ہے سورۃ صف کے ساتھ. سورۃ صف کے ساتھ اس کی مماثلت ہے. ادھر بھی پہلی 4 آیات میں تمہید اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک مرکزی مضمون بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہماری طرف بھیجا، جو امیوں میں سے ایک نبی اٹھایا تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ اس کو آگے پڑھتے ہیں کہ ایک تو نبی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اٹھایا. اب بات یا سوال یہ اٹھتی ہے کہ آیا نبی بھیجا کیوں گیا؟ بھیجنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اور اگر بھیجا گیا تھا تو اس کے تقاضے کیا تھے، مقصد کیا تھے، اور آیا انہوں نے اپنا وہ مقصد پورا بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اب 22 محمدی یہ 2 باتیں جو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ایک کہ بھیجے کیوں گئے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں یا جب تک ہمیں ڈیسٹینیشن، اپنی کوئی منزل، ہدف ہمیں ڈیفائن نہیں ہے نا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکیں. ہمیں اپنے گول کو، اپنے ایم کو، اپنے ایمبیشنز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی ڈیسٹینیشن ڈیفائن ہونی چاہیے. اگر ہمیں ڈیسٹینیشن ڈیفائن نہیں ہے تو ہم بھٹکتے پھریں گے. ہمیں ڈیسٹینیشن بھی ڈیفائن ہو، ہمیں پاتھ بھی پتہ ہو، ہدف بھی پتہ ہو. کامیابی کے لیے ضروری ہے 2 چیزوں کا، آپ کو ہدف پتہ ہو اور آپ کو راستہ پتہ ہو. اگر آپ کو ہدف پتہ اور راستہ نہیں معلوم تو آپ بھٹک جائیں گے. آپ کو ڈیسٹینیشن ہوگا لیکن آپ راستے میں کہیں پہ بھی کوئی نخلستان آ جاتا ہے، پڑاؤ کر لیں گے، آپ بیٹھ جائیں گے، آپ دنیا کی رنگینی میں کھو جائیں گے. آپ کا جو گول تھا، جو آپ کا ایم تھا، جو آپ کا ٹارگٹ تھا، جس چیز کو آپ نے اچیو کرنا، آپ اس کی طرف تو نہیں جائیں گے، آپ یہاں وہاں خرافات میں چلے جائیں گے.
تو آپ کو ڈیسٹینیشن بھی ڈیفائن ہونی چاہیے. تو آن وسلم کو ایک گول کے تحت بھیجا گیا تھا, وہ اسی کے تحت چلے, انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری, ان کی اس واسطہ پہ ہمیں چلنا ہے. تو اب ہدف کا بھی اگر ہدف نہیں, اگر ہدف معین نہ ہو تو پھر کیفیت ہوگی. وہ ایک شعر میں ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ آہ وہ تیرے نیم کس کے جس کا نہ ہو کوئی ہدف. آہ وہ تیرے نیم کش, کہ تیر تو چلا دیا ہے لیکن اس کو نہیں پتا اس نے جانا کہاں ہے, لگنا کس کو ہے, اس کا نشان, وہ ہوا میں آپ نے تیر چھوڑ دیے. آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. تو آپ کو ہدف بھی معلوم ہو اور آپ کو راستہ بھی معلوم ہو. ہدف معین ہو, راستہ معلوم نہ ہو تو تب بھی انسان بھٹک جاتا ہے. اب آگے کہا گیا اس سے بھی زیادہ بدقسمتی ہے کہ کچھ تحریکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے کچھ اچیو نہیں کرنا ہوتا. لائک آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ مارک ٹائم طے کرتی ہیں. مارک ٹائم کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کر دوں کہ جیسے آپ نے پریڈ میں دیکھا ہوگا, کچھ پریڈ کی کچھ پوزیشنز یا کچھ مووز ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہیں ہلچل کرنی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں مارک ٹائم. اب کچھ تحریکیں ہوتی ہیں وہ مارک ٹائم کو جو ہے نا اچیو کر پاتی ہیں. 1 انچ کا بھی فاصلہ طے نہیں کیا لیکن حرکت دیے چلے جا رہے ہیں. آپ کی موومنٹ کوئی نہیں ہے, آپ کو حاصل کچھ نہیں ہے, فاصلہ کوئی طے نہیں ہو رہا, آپ اچیو کچھ نہیں کر رہے, آپ وہیں ہلچل دے رہے, اور آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو سکون دیکھیں میں نے تو بہت کچھ اچیو کر لیا, میں نے تو اتنی ہلچل کر لی ہے. آپ وہیں مارک کا ٹائم کر رہے ہیں, آپ وہیں ہلچل رہے ہیں. تو آپ کی تحریک کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ نے کوئی تحریک چلائی ہے, اگر میں اس کو بھی کہوں, یہ قرآن پاک یہ ایک تحریک ہے جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے. کیونکہ آگے جا کے بیان یہ ہونا ہے کہ نبی وسلم کو بھیجا کیوں گیا تھا. بھیجا اس لیے گیا تھا کہ آپ کا مقصد صرف تعلیم, تزکیہ, تربیت کرنا نہیں تھا. آپ کا مقصد غلبہ دین تھا, کہ دین پہ غالب آنا, اپنے دین کو, دین محمدی جو اسلام ہے ہمارا, اس کو پوری دنیا پہ اور رہتی دنیا تک غالب کرنا. اب غالب کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ اس کی ڈیفینیشن یہی کہ انقلاب لے کے آنا, ریولوشن لے کے آنا. تو ان کا مقصد صرف تعلیم, تربیت, درس, عبادات نہیں تھا. جنگیں لڑی گئی ہیں مشرکین کے خلاف. وہ دیکھیں نا انقلاب جب مشرکین ڈٹ گئے ہیں, جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی خلاف ورزی کی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیغام کی خلاف ورزی کی ہے, تو پھر حکم ہوا, پھر وہ نبوت کے درجے پہ فائز وہ محمد عربی, وہ محبوب خدا, وہ جنگ میں اترے. نہ جانے کتنی جنگوں کا وہ حصہ بنے, ان کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ریولوشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک ڈیسٹینیشن ڈیفائن ہو, پاتھ ڈیفائن ہو, اس کے بعد آپ جو ہے موومنٹ بھی کریں, کچھ اچیو بھی کریں. یہی نہیں کہ آپ جو ہے نا وہیں رکے رہیں, کریں کچھ نہیں. اور سر اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے, اگر آپ مارک ٹائم کو فزیکلی چھوڑ دیں تو کچھ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں. اب وربلی آپ ان سے سن لیں تو وہ کہتے ہیں نا, آپ لفظوں کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ان کے لفظوں میں ہی اتنا اچیو کر لیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ اچیو نہیں کرتے, اس کی پریکٹیکلی کوئی ورتھ نہیں ہوتی. اگر آپ صرف باتونی ہوں گے تو ایک ٹائم کے بعد لوگ آپ سے ریزلٹس مانگیں گے. اگر آپ کی آؤٹ کم زیرو ہیں تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کی تحریک کا حصہ رہے گا, یا وہ تحریک بھی آگے چل پائے گی. تحریک کب نہیں چل پاتی؟ جب آپ نے, اب دیکھیں, اب انقلاب کی بات آئی ہے تو انقلاب سے ریلیٹڈ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ انقلاب ایک تو اسلامک ہو سکتا ہے, اسلامک نہج پہ اپنے کرنا ہے تو اس کا ایک علیحدہ طرز ہے. اگر آپ کمیونسٹ ریولوشن لانا چاہتے ہیں اس کا علیحدہ طرز ہے. لیکن ان کے کچھ سٹیپس یا جو ہے نا پہلو وہ ملتے جلتے ہیں. اب اس میں آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ ایک منظم ٹیم جب ڈھونڈ لیتے ہیں پھر آپ ان کی تربیت کریں. منظم ٹیم ڈھونڈیں, پہلے آپ کو اپنا مقصد ڈیفائن ہو, پھر اس کے بعد آپ ایک منظم یونائٹڈ لوگ لے کے آئیں, اس کے بعد آپ ان کی تربیت کریں. چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ پھر جو آپ نے تربیت کی تھی, جو اویئرنیس دی تھی, میں نے آپ کو کہا کہ تربیت کریں. اب بھی کسی بھی سسٹم کو ریپلیس کرنا ہو تو آپ نے وہ جو فیسز اس کے بہائنڈ پہ آپ تیار کر رہے ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے, آپ ان کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں. اس طرح تو اگر اب جب یہ سسٹم ہمارا ہے, کل ہم لانگ مارچ کریں, جیسے یہ لوگ آپ کے ابھی کرنٹ سچویشن میں جماعتیں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں میں لانگ مارچ کروں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان کے پاس وہ فیسز ہیں؟ کیا ہم تو ان لوگوں کو آزما چکے ہیں. اگر کوئی نئی جماعت بھی آتی اور یہ ہمیں دعوت دیتی کہ میں جو ہے نا اس سسٹم کو بدلنا چاہتا ہوں, میں اس کا لیڈ ہوں اور یہ میری جو ہے فورس ہے اور یہ ہماری ٹیم ہے, تو ہم لوگ جا رہے ہیں بدلنے, آؤ جی ہمارے ساتھی بنو. تو کیا ہم ان کے ساتھی بنو؟ ہمیں 5 سے 6 سوالات کرنے ہیں ان سے. لیکن 5-6 سوالوں سے زیادہ انقلاب کی جو بھی جماعت بنے گی اس کے دو جو ایسے پہلو ہوں گے, مختلف ہوں گے, کہ ان کا درس کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے. اول یہ کہ مقصد کیا ہے. یہاں پہ آ کے جو انقلاب ہوگا نا, ویسے تو 6 سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ بتایا تھا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, پھر آپ فورس تیار کریں, اس کی تربیت کریں, پھر جو ایگزسٹنگ نظام ہے اس سے آپ ٹکر لیں. اب جب آپ اس سے ٹکر لیں گے تو اس صورت حال میں ہوگا یہ کہ ٹکر لینے کی صورت حال میں ان کی طرف سے پیسو ریزسٹنس آئے گی.
اب پیسیو ریزسٹنس اس لیے آئے گی کہ اس وقت تک آپ کی فورس اتنی منظم یا اتنی طاقتور نہیں ہوگی تو پیسیو ریزسٹنس آئے گی. اب ہوگا وہ آپ سے طاقتور ہوں گے. اس صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوں گے. دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ, دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ ٹو پیپل. ٹھیک ہے, دے کانٹ ٹیک یو لائٹلی, وہ کاملی نہیں لیں گے آپ کو. آپ جو فورس اٹھ کے آ جائیں, چل پڑیں, تو وہ آپ کو کاملی نہیں لیں گے. دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ ٹو پیپل. ٹھیک ہے, اب اس صورتحال میں آپ لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے اپنا ایک پیغام منظر عام پہ لے آیا. ٹھیک ہے, آفٹر دیٹ آتی ہے ایکٹیو ریزسٹنس. پھر آپ کے پاس اتنی فورس, اتنی پاور آ جائے کہ آپ اس نظام سے ٹکر لے سکیں. وہ فیسز, وہ تربیت, وہ کوالٹی, وہ آپ میئر کر رہے ہیں. آپ کے پاس صرف کوانٹٹی نہیں ہونی چاہیے, کوالٹی ڈز میٹر. اینڈ میں کہتا ہوں کوالٹی ڈز میٹر موسٹ. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ٹولوں کے ٹولے اکٹھے کریں, چند ہوں لیکن منظم ہوں, اویئر ہوں, یونائٹڈ ہوں, اور ان کا ڈیسٹینیشن اور پاتھ ڈیفائن ہو. یہ چیز اگر کسی بھی جماعت کے پاس ہے تو وہ لیڈ کر سکتی ہے. اب آپ دیکھیں نا, وہ 313 اور وہ 1000 کا مارکا, وہ منظم لوگ تھے, ان کی تربیت ہوئی تھی. اگر ہم نے مثالیں لینی ہے تو ہمارے لیے مثال اس سے ہمارے آئیڈیل کیا ہیں؟ ہمارے آئیڈیل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم دیکھیں, ہم ان کی تربیت کو, ان کے حسن حسنہ کو دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے صحابہ کی تربیت کی. شروع میں وہ اشرا مبشرہ کیسے بنے, اور آفٹر دیٹ انہوں نے جب جنگیں لڑی تب کیا کوانٹٹی ہوتی تھی, نمبرنگ کیا ہوتی تھی, نمبرنگ کب برابر ہوئی ہے جا کے, آپ یہ دیکھیں نا. لیکن وہ لوگ منظم تھے, وہ منظم تھے, وہ آنیسٹ تھے, وہ ڈیڈیکیٹڈ تھے. آج کے دور میں بھی وہی ہے. دیکھیں یہ قرآن پاک ہمیں ہمارے پرکھوں سے ہی بتا رہا ہے. ہمارے پرکھوں میں کیا آتا ہے؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ لٹریچر بھیجا ہے, پیغمبر بھی بھیجے ہیں ہر دور میں. اور ہمارے لیے سب سے خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ پیغمبر, وہ نبی بھیجے گئے ہیں کہ جس کا امتی بننے کے لیے ہر نبی دعا کرتا رہے. تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب ایکٹیو ریزسٹنس پہ آئیں گے تب تصادم ہوگا. اب آخری جو ہے آل کنفلکٹ قتال, اب یہاں پہ انقلابی و خونی آئے گا, جس کے بدلے میں آپ پاکستان بھی لے چکے ہیں. دیکھیں نا, وہ انقلاب بلڈ ریولوشنری جو انقلاب آتا ہے کہ جب آپ پھر اپنے گول پہ یا اپنے ٹارگٹ پہ متحد ہو چکے ہیں, اور اب آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں اگر سسٹم آپ کی بات نہیں سن رہا, پہلے آپ نے نیگوسیشن کر لی ہے. وہ جو پیسیو ریزسٹنس تھی آپ کا, آپ اپنے منظر عام پہ پیغام لے کے آ گئے تھے. اب آپ تھوڑا سا منظر رکھیں سورۃ جمعہ کا, کہ یہ دیکھیں کہ ہم قرآن پاک کی صورت پڑھ رہے ہیں کہ پس منظر مرکزی مضمون میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسری آیت میں ہی, پہلی میں تو دیکھیں نا کہ پہلی میں وہ تسبیح بیان کی گئی, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی. ویری نیکسٹ ورس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم ہی میں سے ایک نبی بھیجا. پھر کوشچن ارائز یہاں ہوتا ہے کہ وہ جو نبی بھیجے ہی کیوں گے, اور اگر وہ بھیجے گئے کہ ان کا مقصد کیا تھا. اب وہی مقصد ڈیفائن ہو رہا ہے کہ آپ جو سورۃ صف میں کمپلیٹ بیان کیا, اگلے نیکسٹ بیان میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں سورۃ صف کے اوپر بھی کوشش کروں گا کہ ڈلیور کروں لیکچر پہ. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس میں کمپلیٹلی بتایا جا چکا ہے کہ آپ کو آپ کا گول کیا تھا, آپ کا مقصد کیا تھا, وہ ساری چیزیں وہاں پہ بیان ہو چکی ہیں. غلبہ دین سے ریلیٹڈ, کہ آپ کا مقصد صرف تزکیہ, تعلیم, تربیت نہیں تھا, آپ کا مقصد غلبہ دین تھا. اس دین کو, اللہ تعالیٰ کے اس دین کو پھیلانا تاکہ وہ غالب آ جائے. ٹھیک ہے, اب ایکٹیو ریزسٹنس کے بعد وہ آل کانفلکٹس قتال آ گیا, ریولوشن آ گیا, تب جا کے آپ کو ریزلٹس آئیں گے, اگر تو وہ پیچھے 5-6 چیزیں پوری ہوں گی. اور فرق کہاں پہ بتایا تھا میں نے آپ کو, کہ ایک کہاں پہ فرق بتایا تھا شیخ صاحب, کہ ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو آپ کا میسج کیا ہے, آپ کا میسج کیا ہے, پھر آپ کی تیاری کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کا پاتھ ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہو. اگر کسی بندے کو اپنا پاتھ نہیں نہ پتا تو وہ ریزلٹس اچیو نہیں کر پائے گا. آگے بتایا گیا, دیکھیں اب اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, اس کی پہلی آیت کو. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم. اب دیکھیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں, ہر وہ چیز جو زمینوں میں, بادشاہت ہے, نہایت مقدس ہے, زبردست حکیم ہے. اب یہ سبھا کا مطلب ہے کوئی چیز تیزی سے گزر جانا. عربی زبان کا لفظ اس کے معنی ہے کسی چیز کا تیزی سے گزر جانا, یا جیسے آپ سوئم کرتے ہیں تو آپ سطح کے اوپر رہتے ہیں, سطح پہ برقرار رکھنا, تیزی سے گزر رہنا, اس کے مقام کے جو اس کی ویلیو ہے, جو اس کی ورتھ ہے, وہ اس کے برابر ہے. اب سبھا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے استعمال ہو رہا ہے کہ ہر چیز اپنے وجود کے ذریعے, اپنی زبان کے ذریعے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے, اشرف المخلوقات ہیں, ہم اپنی زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ وہ عظیم ہے, وہ پاک ہے, وہ اعلیٰ ہے, وہ عرفہ ہے, وہ کبریا ہے. ٹھیک ہے, وہ غفور ہے, وہ رحیم ہے. ہم کبریائی بھی بیان کر رہے ہیں, اس کی بڑائی بھی بیان کر رہے ہیں, اس کی عظمت بھی, اس کی
رحیم ہونے کو بھی بیان کر رہے ہیں. یہ ہم اپنے طاقت اپنی استعداد کے مطابق, اور کچھ چیزیں اپنے وجود سے اس کی کبریائی بیان کری. دیکھیں اگر آپ منظر پہاڑوں کی طرف دیکھیں, وہ ہیبت ناک پہاڑ, وہ اس کی کبریائی کو بیان کرے, کون کھڑا کر سکتا ہے؟ آسمانوں کی طرف دیکھیں, وہ اپنے وجود کے ذریعے بیان کر رہی ہیں. اب جیسے ایک مصور ہے نا, جب مصور کوئی تصویر بناتا ہے تو وہ جو تصویر ہوتی ہے جب وہ ڈسپلے پہ آتی ہے تو وہ منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے مصور کا, وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ مصور کتنا ٹیلنٹڈ ہے. کریٹر کی کریشن کو وہ پکچر بتاتی ہے. جو اللہ سے بڑا کریٹر کون ہے جس نے سارے جہان بنائے ہیں؟ تو یہاں وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہر چیز اپنی زبان سے, اپنے وجود سے, ٹھیک ہے, یہ ساری سائنس فکشن جس پہ بھی چلے جاؤ, وہ ایٹ دی اینڈ آ کے ان کا ذہن اس چیز پہ آئے گا کہ ہماری سوچ سے کوئی چیز بالا تر ہے. یہ جو ہو رہا ہے, اگر آپ غور کریں, سائنس پہ غور کریں, اپنے کہکشاؤں پہ غور کریں, اپنے گلیکسیز پہ کریں. باہر آدھا شیخ صاحب نے بھی وہ لیکچر میں, اپنے سورۃ فاتح کے لیکچر میں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ ہم بڑا مانیں, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں بنا دیا. ہم اپنی ہستی پہ ہی غور کریں. پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذات کے اندر کتنی کوالٹیز رکھ دی ہیں. تو پھر وہی چیز ہے کہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ وہ کس قدر, اس کی تصویر بیان کری کس قدر وہ عظیم ہے, وہ بادشاہ ہے. وہ کہیں گے مطلب آپ کی اس کے مقابلہ ہی نہیں ہے, مطلب ہمارا اللہ تعالیٰ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ انذار کی طرف ہے. یہ ایک انذار ہے مکی صورتوں میں جو کفار کے لیے ہے, وہ یہ چیزیں نہیں مانتے, ہم تو مانتے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ ہم تو یہ چیزیں مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بھی مان رہے ہیں, رحیم و غفور و رحیم ہونے کو بھی مان رہے ہیں, سب کچھ مان رہے ہیں, اپنی آنکھوں دیکھا. اب ہمارے لیے جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی بھیجا گیا تھا, جو پیغمبر ہم امیوں کو میں سے اٹھایا گیا تھا, وہ یہ تھا کہ آپ ایک دعوت کا پیغام لے کے آئے تھے, اس کو ہم نے پریکٹیکلی طور پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. ہم نے پریکٹیکلی اس میسیج کو جو ہم تک پہنچا ہے, جو آج سے نہ جانے کتنے سو سال پہلے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پہ 1400-1500 سال پہلے جتنے بھی کہہ لیں, کم و بیش اللہ معاف کرے, وہ جو میسیج ہم تک پہنچا ہے, آپ تک پہنچا ہے, ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کی پاسداری کرنی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر سے ایک رسول اٹھایا جو انہیں ان کی آیات سناتا ہے, ان کی زندگی سنوارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بھلائی کے لیے. اب دیکھیں اس کے پس منظر میں یہ چیز تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, امیوں سے اٹھایا گیا, تو وہ لوگ ناراض ہو گئے. وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے لیے ہی بنی ہے, یہ جو نبوت ہے, یہ جو پیغمبر ہے, وہ بنی اسرائیل پہ ہی آئے گا. اب امیوں کو اس ٹائم حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے نبی اٹھایا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے, کون اللہ سے سوال کر سکتا ہے؟ اللہ نے امیوں میں سے نبی اٹھا دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وحی بھی ہے, اس کے اوپر فرشتہ بھی آ رہا ہے, وہ وحی لے کے آ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے میسیج کو پھر وہ کلام پاک لے کے آتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو سکھاتے ہیں. کیا ان کو میرے مقابلے میں اگر کوئی ایک آیت لے کے آ جاتے ہو, تو وہ کوئی بیگانی باتیں نہیں, کلا نعوذ باللہ, وہ کوئی دیوانہ نہیں ہے. وہ اگر ان میں سے اٹھایا گیا تو یہ میرے مالک کی قدرت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب میں لکھی ہے, اور ہم میرے نصیب میں لکھا کہ میں ان کا امتی ہوں, میں نبی کا امتی ہوں, تو یہ اس میں میری کوئی طاقت نہیں ہے. اس میں یہ میرے رب کی بادشاہت ہے, یہ میرے رب کی تقسیم ہے. جو چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, یہاں اس کے 3 مطلب میسیج اس صورت میں بنتے ہیں. ایک یہ تھا کہ امیوں میں سے جب اٹھایا گیا تو ان کو تکلیف ہوئی, وہ حقارت محسوس کرنے لگے کہ یار یہ تو امیوں میں سے آ گیا, نبی تو بنی اسرائیل سے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے اس میں میسیج دیا ہے اس میں کہ جب بنی اسرائیل پہ آپ کو کتاب دی گئی تھی تو آپ لوگوں نے کتنا سنبھال کے رکھا. اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں دی ہے کہ آپ لوگوں کی تو مثال اس طرح اس گدھے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر آپ بوجھ لاج دیتے ہو, بوجھ آپ لاد دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں اس کے اوپر کیا لادت دار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ تو اس گدھے سے بھی بدتر ہو. ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اس گدھے سے بھی بدتر ہو. اس کو تو چلو سمجھ بوجھ نہیں ہے نا کہ میرے اوپر کیا لادا جا رہا ہے, مجھے کہاں ہانک کے لے جایا. تمہیں تو سمجھ بوجھ بھی تھی, تمہیں تو عقل بھی دی تھی. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا نا, تو وہ انسان ہی تھے بنی اسرائیل والے. تو اب آپ کو عقل بھی دی ہے, عقل فہم بھی دی ہے, اس کے باوجود اب اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلاؤ. پھر جب تم میں سے ہی نبی اٹھایا گیا, اسی کے اوپر تو رات آ رہی ہے, پھر تم اس کو بھی جھٹلا رہے ہو. اب میں نے امیوں سے اٹھایا تو تم اس کے خلاف حقارت کر, تو اللہ تعالیٰ اس کی سپورٹ میں آگے نبی محترم کی. پھر جتنی یہودیوں نے جنگیں کی ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اور ایک وقت یہ آ گیا تھا کہ وہ ان کی کھیتی باڑی اور کاشتکاری کے لیے تیار ہو گئے تھے. مسلمانوں کے وہ غلام بن گئے, یہودیوں کا نام و نشان ہی مٹ گیا. جب اسلام اور دین نے غلبہ پایا اور ہجرت پہ آپ چلے گئے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبت دیا تھا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ عطا کیا. تو باقی اگلی آیات میں ہم باقی ڈسکس کریں گے. ابھی جو اس آیت کو پڑھا تھا اس کو مکمل کریں. حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے, اور اس رسول کے بعد دوسروں کے لیے بھی ہے جو
جو ابھی ان سے نہیں ملے. اللہ تعالیٰ زبردست حکیم ہے, یہ اس کا فضل ہے, جسے وہ چاہتا ہے بڑا فضل کرنے والا ہے. وہی چیزیں بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھلائی کے لیے اٹھایا. ابھی بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے تم میں سے نبی نہیں اٹھایا, ڈزنٹ مین کہ یہ جو میسنجر آ رہا ہے کہ یہ اسپیسیفک امیوں کے لیے یا اسپیسیفک فرقے کے لیے, بنو ہاشم کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے, کریم ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ دانا ہے, وہ حکمت ہے, اور اس کو پتہ ہے اگر پہلے تم پہ عنایت کی گئی تھی کہ آپ لوگوں کو سنبھالنا چاہیے تھا, اگر آپ نے نہیں سنبھالا تو اللہ تعالیٰ نے اب جن کو چنا ہے اور جن کے اوپر دین مکمل ہو رہا ہے, پھر آپ اس کے ساتھ لگ جائے, کیونکہ یہ صرف آپ کی بھلائی نہیں, سب کی بھلائی کے لیے آیا ہے. تو دعا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو میسیج ہمیں اس کے ذریعے مل رہا ہے, یا جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر اس کا تھیم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو اپنی بڑائی کا ذکر کیا, میں تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کر دوں تاکہ لیکچر میمورائز ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کا بتا رہے ہیں کہ نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا, عظمت بیان کرنا ہمارے لیے لفظ چھوٹے پڑ جائیں گے, لیکن ان کی اللہ تعالیٰ کی بڑائی عظیم تر ہے. دوسرے میں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں سے نبی بھیجا. پھر ہمیں وہاں پہ سمجھنا کیا ہے جو ہم نے آؤٹ آف دا ٹاپک جا گیا, آؤٹ آف دا ٹاپک تو نہیں کہہ سکتا, ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک ہم نے اگزامپل دی, وہ ریولیوشن, وہ انقلاب, وہ تربیت, کہ ہمیں جو نبی بھیجا گیا تھا وہ صرف تزکیہ, تعلیم, تربیت کے لیے نہیں آئے تھے, وہ غلبہ دین کے لیے آئے تھے, اور نبی کے دین کے غلبے کے لیے اس میسج کو, اس قوت کو, اس فورس کو دوبارہ سے ریکریٹ کرنا ہے. اب دیکھیں میں تو شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے, اور تربیت اور یہ عنایت اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو دعا بھی مانگنی چاہیے. اور پھر میں میرے محترم ساتھی ہیں شیخ صاحب کی, جنہوں نے اس کو لیکچر کو, اس محفل کو, یا اس کلاس کا, فہم قرآن کلاس کا آغاز کیا ہے, تو میری دعا رہے گی. دیکھا جائے تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, ہمارا علم ناقص ہو سکتا ہے, ہماری اسٹرگل کم ہو سکتی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس اسٹرگل کی انیشیل سٹیج پہ کہہ لیں اپنے آپ کو, چل ضرور پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسٹرگل کو دیرگاہ رکھے, اور وہ جو میسیج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہم تک ہم پہنچے, اس کو ہم آگے کنوے کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں ہم اس کو کمپلیٹ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا, آپ کا سننا قبول کرے, اور جو بھی کمی بیشی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.